لیکن مسلمانوں میں جاگنے کی کوئی رات نہیں ہے. مسلمانوں میں جاگنے کی کوئی رات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى اصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دوستو، آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کی جو 27 رجب ہے وہ شب معراج کی رات ہے. ہم مسلمانوں میں عام طور سے لوگ یوں کہتے ہیں جاگنے کی رات ہے، لیکن مسلمانوں میں جاگنے کی کوئی رات ہے ہی نہیں. مسلمانوں میں جاگنے کی کوئی رات نہیں. مسلمانوں میں تو عبادتوں کی رات ہے نا. تو اس جملے کو سدھاریں پہلے، کیونکہ ہم جیسا کہیں گے ویسے ہی ہمارے بچے سمجھیں گے. تو پرسوں کل کی رات، مطلب شنیوار اور رویوار کے درمیانی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے. اور اس رات کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کسی بھی چیز کے لیے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے لیے محبت یا نفرت کے لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم کسی چیز کے بارے میں جانیں گے تبھی ہمیں اس کی طرف سے محبت ہوگی یا اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 27ویں شب ہے، اللہ رب العزت نے اس شب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی، اسی شب میں کیوں کروائی. روایتیں بہت الگ الگ ہیں، لیکن زیادہ تر روایات میں 27 رجب کی تاریخ آئی ہے کہ 27 رجب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. تو بات اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سال نبوی کی، جیسے ایک ہوتا ہے ہجری سن، ایک ہوتی ہے ہجری سن. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کو ہجری سن کہتے ہیں. لیکن ہجرت سے پہلے کا زمانہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد سے لے کے جو ہجرت تک کا زمانہ ہے اسے نبوی سال کہتے ہیں. تو نبوی سال کے مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا اس کے 10ویں یا 11ویں سال میں شب معراج کی رات آئی، مطلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. وجہ یہ تھی، مفسرین اکرام اس کی ایک وجہ یہ لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو محبت کرنے والی تھی، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہماری پہلی ماں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ظاہری دنیا سے وصال کر گئی، پردہ فرما. اور ان کے کچھ روز پہلے، کچھ دنوں پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جناب ابو طالب، وہ بھی ظاہری دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہ جو دونوں ذات تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. اب یہ جب دونوں ہی نہیں رہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے طائف کا قصہ سنا ہوگا کہ طائف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ظلم و ستم ہوا، کس قدر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. یہ معاملہ بھی اس کے بعد ہی آیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اب کوئی نہیں رہا بظاہر دلاسا دینے کے لیے. حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسلی کون دے سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کو دلاسا اور تسلی دینے آئے. لیکن بظاہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کوئی تسلی دینے والا بھی نہ رہا.
ورنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے، اداس ہوتے تھے، مغموم ہوتے تھے، تو وہ انہیں تسلی دیا کرتی تھی۔ لیکن اب آج وہ دن ہے کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ اب یہ جو 27 رجب ہے، جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس دن سے جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی ایمان قبول کرتا تھا، کوئی نہ کوئی اسلام قبول کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی جب ہی ہوتی تھی جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب ایمان لایا تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کہ ہوا یوں تھا کہ ابو جہل نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چھڑی سے سر پر وار کیا، جس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون بہنے لگا، اور اس نے بہت اناپ شناپ باتیں کہی معاذاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ پلٹ کر گھر آ گئے۔ اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن یہ بڑے بہادر تھے، اور اس روز انہوں نے شیر کا شکار کیا تھا، اور شیر کا شکار کر کے اس کا ایک ہاتھ میں کمان تھی اور ایک ہاتھ میں اس کی گردن تھی، انہیں جو تھی شیر کی، وہ لیے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ تو ایک عورت نے اسے انہیں دیکھا اور کہا کہ اگر اس کے بھتیجے کے بارے میں پتا ہوتا تو اس قدر اٹھلا کے نہ چلتا۔ ایک عورت نے کہا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر کے کہ اگر اس کے بھتیجے کے بارے میں پتا ہوتا تو اتنا اٹھلا کے نہیں چلتا، اتنا اترا کے نہیں چلتا۔ جیسے ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً اس کی جانب لگ کے کہا کیا کہا تم نے، کیا ہوا میرے بھتیجے کو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ تیرے بھتیجے کو، تیرے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، اور ان کے سر سے خون بہنے لگا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی، انہوں نے پتا کیا کہ ابو جہل کہاں ہے، اپنی کمان لے کر وہاں پہنچے اور ابو جہل کو بہت مارا، اسے گرا کر مارا، اس کے سر پر اپنی کمان ماری اور اس کا سر پاڑ دیا۔ اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو عرض کی کہ پیارے بھتیجے اداس مت ہو، میں تیرا بدلہ لے کر آ گیا۔ تیرا ابو جہل نے تجھے مارا تھا، میں نے ابو جہل کو مارا اور میں نے بہت زیادہ مارا، اب خوش ہو جا۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ یا خوشی کے اثر نہیں ظاہر ہوئے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھتیجے اگر تو اس بات سے خوش نہیں ہے تو کہے تو میں اسے ابھی پکڑ کر رہا ہوں، ابھی گھسیٹ کر رہا ہوں اور تیرے سامنے مارتا ہوں، بس تو مسکرا دے، تو خوش ہو جا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے اس بات سے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے ابو جہل کو مارا، تو کہا بیٹے بھتیجے تو پھر تجھے کس بات سے خوشی ہوگی؟ تو کہا اگر چچا آپ ایمان لے آؤ گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب جیسے ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کے دل سے یہ یقین آ گیا کہ اگر یہ کوئی عام انسان ہوتے تو دشمن سے بدلہ لینے پر خوش ہوتے، لیکن یہ اس وقت تو خوش نہیں ہوئے۔ خوشی کا اظہار جب کریں گے جب میں ایمان لیا ہوا، کہا واقعی میرے بھتیجے تو سچا رسول ہے، پڑھا مجھے کلمہ، اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی جب ہوا کرتی تھی جب کوئی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتا تھا۔ لیکن ابھی غموں کا دور چل رہا ہے۔ یہ ایسا سال تھا جس سال اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب ابو طالب یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس سال کا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن رکھا۔ عام الحزن عربی میں مطلب ہوتا ہے اس کا کہ غم کا سال، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے کہ سارے دن اللہ کے اور سارے اچھے دن، لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام ہی رکھ دیا کہ غم کا سال۔ تو غموں کا سلسلہ چل ہی رہا تھا، پھر طائف کا معاملہ پڑا، اس کے بعد جب یہ رجب کا مہینہ آیا
تو 25 24 25 26 یہ 3 روز ایسے گزرے کہ ایک بھی انسان نے اسلام قبول نہیں کیا، ایک بھی انسان نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پہلے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اداس، بڑے دکھی رہا کرتے تھے، بڑے مغموم تھے۔ اب جب کسی نے 3 روز سلم ایمان نہیں لایا تو مکے کے جو کافر تھے وہ انہیں تانا دینے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دینے لگے، بھڑکیاں کسنے لگے کہ بس ختم ہو گئی تمہاری تبلیغ، بس وہ بن گئے مسلمان، یہ جتنے ہیں بس اتنے ہی رہیں گے اور یہ بھی پلٹ کر واپس آ جائیں گے، اس طرح کے تانے دینے لگے۔ تو جب 26ویں شب گزری تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا زیادہ رنج و الم پہنچا۔ اب اس وقت جب زیادہ دکھ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر نہیں گئے اور نہ ہی خانہ کعبہ میں گئے۔ آپ پہنچے اپنی بہن، اپنی چچیری بہن جو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کا نام ہے ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنی بہن کے گھر گئے، بہت ہی زیادہ اداس تھے، اپنی بہن کے گھر گئے اور اندر جا کر کہا مجھے آرام کرنا ہے۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے، ایک کمرے میں گئے، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے کسی کو اندر مت آنے دینا، اس دروازے سے کسی کو اندر مت آنے دینا۔ ہم بھی جب اداس ہوتے تو تنہائی چاہتے ہیں نا، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اندر جا رہا ہوں، آپ کسی کو اس دروازے سے اندر نہ آنے دینا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ایک چادر لی اور اسے اوڑھ لی، چادر اوڑھ کر سو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو معراج ہے نا، اس کا میں پس منظر بتا رہا ہوں، معراج کا واقعہ انشاءاللہ آپ سنیں گے بعد میں اس کا پس منظر سنا رہا ہوں کہ یہ معراج کیوں کرائی گئی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہے، دل پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے بہت ہی زیادہ۔ آج ہمارا جو عزیز ہوتا ہے اگر وہ اداس ہو جائے تو ہم اس کو بہلانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کیسی کوششیں کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے بس میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ بس یہ خوش ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہیں اور جا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر چاہنے والا کوئی نہیں دنیا میں، بظاہر چاہنے والا کوئی نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ذات محبت کرتی ہے، جس کے بس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو جس کے بس میں نہ ہو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا۔ اب یہ معراج یہاں سے شروع ہو رہی کہ معراج کیوں کرائی گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہے۔ تو اللہ رب العزت دیکھو قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، جو آیت لکھی ہوئی ہے یہاں آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہوگا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ قرآن شریف میں صرف یہی ایک آیت ہے جو سبحان اللہ سے شروع ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں بتاؤں گا کہ سبحان اللہ سے کیوں شروع ہوئی ہے، کہ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل آج سارے کام چھوڑ دو، حضرت جناب اسرائیل کو بھی لے لو، اسرافیل کو بھی لے لو اور میکائیل کو بھی لے لو۔ اسرافیل علیہ السلام کو جب سے بنایا ان کو سور تھما کر اللہ رب العزت نے تعینات کر دیا، کھڑا کر دیا، لیکن اس روز کہا کہ اے اسرافیل تم سور چھوڑ دو، آج سور رکھ دو۔ حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آج کسی کی حرمت نہیں کرنا، آج اپنے کام کو رکھ دو، آج کوئی دوسرا کام نہ کرنا، آج جبریل کے ساتھ جاؤ، آج جبریل کے ساتھ بولو۔ چاروں جو بڑے فرشتے ہیں، چار جو سب سے بڑے فرشتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان چاروں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم چاروں جاؤ اور ساتھ میں 70,000 فرشتے لے لو۔ آپ بہت ہی غور سے سنیے گا اس کے۔ آج کسی کو جب دعوت دی جاتی ہے نا، ہماری بھی دعوتیں آتی ہیں، تو ایک دعوت ہوتی ہے جو عام دعوت ہوتی ہے، جیسے یہاں میں نے ابھی اعلان کر دیا کہ فلاں روز، ہاں اعلان سے یاد آیا کہ دیکھیے کل کی جو شب ہے، شنیوار اور رویوار کے درمیانی شب معراج والی رات، اسی مسجد میں بعد نماز عشاء تقریری پروگرام ہے جس میں مولانا عبدالغفار صاحب خصوصی بیان فرمائیں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے
کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب ادارے حاصل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا دینا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بتانے سے اگر کوئی آیا تو اس کے آنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا, اس کو تو ملے گا ہی, آپ کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے, شنیوار کی رات کو. تو بلانے کے طریقے ہوتے ہیں, جیسے ایک میں نے یہ اس طرح بلایا, ایک یہ دعوت ہوئی, میں نے دعوت دی آپ لوگوں کو. ایک دعوت یوں ہوتی ہے کہ انسان گھر جا کے بول کے آتا ہے نا. ایک دعوت یوں ہوتی ہے کہ گھر جا کے بول کے آتا ہے, جیسے ہمارے یہاں شادیوں کے کارڈ آتے ہیں, انسان گھر آتا ہے بڑی عزت سے بتاتا ہے, کارڈ دیتا ہے. اور تیسری ایک دعوت یوں ہوتی ہے کہ انسان اپنے وہاں سے انسان بھیجتا ہے. انسان دیکھتا ہے کہ جاؤ ان کو نا لے کے آؤ. یہ جو بہت خاص ہوتا ہے نا, اس کے لیے انسان خاص انسان کو بھیجتا ہے اپنے وہاں سے کہ جاؤ. اللہ رب العزت نے بھی یوں کہا کہ جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ. اب آپ دنیا میں تصور کرتے چلیے کہ ہم کسی کو جب بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں تو جا, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا کتنا معزز ہے, تو اس حساب کے انسان کو سامنے سے بھیجا جاتا ہے. کہ اگر کوئی بہت زیادہ عزت دار انسان ہے تو گھر کا جو سب سے بڑا عزت والا ہے اسے بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیے انہیں بلانے. عرش اعظم میں جو سدرۃ المنتہا پر رہے جبریل امین, ان سے بڑا تو کوئی نہیں نا اللہ رب العزت کے بعد. اللہ رب العزت نے کہا اے جبریل تو جا, اور تو جا, اور ساتھ میں یہ جو تیرے ساتھی 3 ہیں انہیں بھی لے جا, اور ہر ساتھی 70,000 فرشتوں کو لے جا. اس کے بعد ہم جب کسی کو لینے بھیجتے ہیں تو اپنی گاڑی بھی بھیجتے تھے کہ یہ میری گاڑی ہے, اس سے لے کے آنا, میرے وہاں جو یہ گاڑی ہے اس سے لے کے آنا. اللہ رب العزت نے براق بھیجی کہ وہ کوئی جس کو لینے جا رہے وہ سب سے افضل ذات ہے. تو گاڑی بھی میں اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے, کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی گاڑی جو بہترین گاڑی ہے وہ بھیجتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے براق بھیجی. اللہ رب العزت نے جناب جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل اب جنت میں جاؤ, وہاں جاؤ, اور جو براق ہیں حسین و جمیل براق ہیں, وہاں ہزاروں براق, تو جو حسین و جمیل براق ہے ان میں سے ایک براق لے لو اور جنتی لباس لے لو اور لے کر جاؤ میرے محبوب کے وہاں. اب جبریل امین, اب وقت بہت ہی کم ہے, اتنے چھوٹے سے ہی معراج کا واقعہ بیان کرنے کے لیے 10 روز ہونے چاہیے, جیسے محرم میں 10 روز ہوتے ہیں نا. یہ میں دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا, واقعی میں یہ واقعہ ہزاروں سال کا ہے. اس کو 15-20 منٹ میں کیسے بیان کریں, میں شارٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اب 7 ہی منٹ بچی ہے, 7-8 منٹ. تو بہرحال براق کی بھی ایک بڑی تفصیل ہے. بہرحال آپ نے براق لیا اور جب آنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل دروازے سے نہ جانا. تو عرض کی یا غفور الرحیم کیوں, تو کہا محبوب یہ کہہ کر سویا ہے کہ اس دروازے سے کسی کو مت آنے دے, تو تم دروازے سے مت جانا. تو پھر کہا عرض کی یا پاک پروردگار پھر کہاں سے جاؤں, تو کہا چھت سے جانا. چھت سے جانا اور چھت کو اس طرح سے کھولنا کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ ہو, میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ ہو. اب جناب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی چھت پر جناب جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کا لشکر, انہوں نے چھت کھولی اور تمام اندر داخل ہو گئے. اب آگے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیتے ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا. اب کھڑے ہو گئے, واپس پلٹ کر گئے, یہاں پاک پروردگار تیرا محبوب آرام کر رہا ہے. اب دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سوتا نہیں, میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور میرا دل جاگتا رہتا. لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ دو قول لکھے مفسرین اکرام نے, کہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے, دوسرا یہ لکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا اللہ رب العزت نے کہ انہیں اپنی شان محبوبی دکھانی تھی کہ محبوب دیکھ تیری کیا شان ہے, کہ تو کافی تجھے تانا دے رہے ہیں تو آج ہم تیرا دل بہلائیں گے, ہم تجھے بتائیں گے کہ تیری شان کیا ہے. اب آپ ان دونوں میں سے ہم سمجھو ایک قول لے لیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا گیا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. جناب جبریل نے عرض کی یا پاک پروردگار تیرا محبوب آرام کر رہا ہے, اب میں اسے کیسے جگاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جبریل یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں نا, یہ جو تمہارے لب مبارک ہے نا, انہیں میرے محبوب کی ایڑیوں پر ملو, میرے محبوب کی ایڑیوں پہ ملو تاکہ اس کی ٹھنڈک سے میرا محبوب اپنی آنکھ کھول دے. اب اسی بات کو میرے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہترین لکھتے ہیں, اور وہ جب کوئی شعر کہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کہاں جا کر سوچتے ہیں کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں پاتے. کیا لکھتے ہیں, تاج روح القدس کے
آپ ابھی میں اس کی تشریح کروں گا. تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے. تاج روح القدس کون ہے؟ روح القدس جبریل امین ہے. اور جبریل امین جو ہے ان کے سر کے ان سے بھی اوپر جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ان کا تاج ہے نا. تاج روح القدس جو تاج ہے نا وہ جبریل علیہ السلام کے بھی اوپر رکھا ہوا ہے. اور اس تاج کے بھی اوپر جو رکھا ہوا ہے وہ اس میں جڑا ہوا موتی. جبریل علیہ السلام، اب پہلے یہ سمجھ لیجیے جبریل علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب فرعونی لشکر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے ہوگا، بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. تو بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے 40 روز کے لیے گئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو امت کے لیے چھوڑ دیا کہ تم ان کی اصلاح کرنا. جب تک میں توریت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بلایا تھا. جب وہ پلٹ کر واپس آئے تو کیا دیکھا کہ سامری نام کا ایک جادوگر تھا جس نے ان کی امت سے کفر کروایا. وجہ یہ تھی کفر کرانے کی کہ اس نے لوگوں سے سونا چاندی جو کچھ بھی تھا سب اکٹھا کیا، اس کو گلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا. یہ پورا واقعہ قرآن میں آپ تفصیل سے بچڑا بنایا اور وہ بچڑا بولتا تھا. تو اس نے لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کے گئے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں کتاب لینے، جو کہ خدا کے ہمارے درمیان ہے، کہ یہ اصل خدا ہے، کہ یہ تم اس سے کچھ بھی کرو یہ جواب دے گا. اور وہ بچڑا جواب دیتا تھا. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے کفر پہ دیکھا تو ان کے لیے سزائیں بھی دی، سب کچھ ہوا. اس کے بعد آپ نے سامری سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے یہ جو بچڑا بنایا یہاں تک تو ٹھیک تھا، تو نے یہ کیسے کیا کہ یہ بچڑا بولنے لگا؟ یہ قرآن کا واقعہ کہ تو نے یہ کیسے کیا کہ یہ بچڑا بولنے لگا. تو سامری نے کہا کہ جب فرعونی لشکر آپ کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور آپ آگے آگے چل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک مخلوق جو انسانی مخلوق نہیں تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی. یعنی وہ جبریل علیہ السلام تھے. وہ تفصیل سے بتانے کا وقت نہیں ہے، وہ جبریل علیہ السلام تھے. ان کو خاص مصلحت کے لیے بھیجا تھا اللہ رب العزت نے تاکہ فرعونی ان کے پیچھے چلے. تو جبریل علیہ السلام ان کی لگام پکڑ کے چل رہے تھے. تو کہا میں نے وہ مخلوق دیکھی جو انسانی مخلوق نہیں تھی، تو میں نے اس کے قدم کی مٹی اٹھا لی. کس کے قدم کی مٹی؟ جبریل علیہ السلام کے قدم کی مٹی اٹھا لی. اور وہ مٹی جب میں نے بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے پیر کی مٹی اس بچڑے بے جان بچڑے میں ڈالی گئی تو وہ بچڑا بولنے لگا. اب میرے امام لکھتے ہیں اس شعر کو سمجھیے کہ میرے امام لکھتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا مقام اللہ اکبر ایڑیاں. کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایڑیاں ہیں ان کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ جبریل علیہ السلام کے قدموں کی جو خاک ہے اس کا اتنا مقام کہ بے جان جانور میں ڈال دے، پتھر میں ڈال دے تو وہ بولنے لگے. تو یہاں پہ جبریل علیہ السلام جو کہ سر سب سے اوپر ہوتا ہے، اس سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، پھر اس تاج کے اوپر جو موتی جڑا ہوا ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کو سجدہ کرنا ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیا. بہرحال اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اب بیدار ہوئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کا مشتاق ہے. آپ ہماری بھاشا میں اپنے لفظوں میں کہوں جو آپ سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کا مشتاق ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے جایا گیا. حتیم میں لے جایا گیا، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. اب غسل کیا اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنتی لباس تھا وہ پہنایا گیا. جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر جو امامہ باندھا گیا اس کے پیچھے بھی بڑی تفصیل ہے لیکن وقت نہیں ہے. وہ امامہ جناب جبریل امین نے اپنے ہاتھوں سے باندھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امامہ اپنے ہاتھوں سے باندھا. اب جب جبریل امین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر امامہ باندھا، آپ دیکھیے، آپ تصور کیجئے جب کوئی دولہا بنتا ہے، جب کوئی دولہا بنتا ہے دولہے کی طرح سجایا جا رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جو میرے عزیز ہیں وہ دیکھیں اور وہ بتائیں میں کیسا لگا ہے نا. لیکن اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کوئی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا
کہ جبریل تو بتا، اے جبریل تو بتا ہم کیسے ہیں، کہ تو بتا ہم کیسے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا اس سے بڑے ہی اطمینان سے، بڑے غور سے سنی، کیونکہ جبریل علیہ السلام وہ ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابی، صرف وہی ایک ذات ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے صحابی، تمام انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، دنیا سب سے بڑی سب کو دیکھا. جناب جبریل علیہ السلام نے وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری بھی دیکھی. آپ لوگوں نے سنا ہے نا آدم علیہ السلام کس قدر ہوئے. میں نے آدم علیہ السلام کی گریہ و زاری بھی دیکھی ہے اور نوح علیہ السلام کی عظمت بھی دیکھی ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دیکھا ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی بھی، بادشاہی بھی دیکھی ہے نا. آگے فرماتے ہیں کہ صدیق کی صداقت بھی دیکھی ہے اور فاروق کی عدالت بھی دیکھی ہے. عثمان غنی کی سخاوت بھی دیکھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بھی دیکھی ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اس کو بھی میرے امام ایک شعر میں عرض کرتے، وقت نہیں ہے تو بتانے میں بھی کوئی لطف نہیں آتا جو ہونا چاہیے. وہ ایک شعر میں بس بات کو ختم کر دوں کہ یہی بولے سدرا والے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں کیسا دکھ رہا ہوں یا میں کیسا ہوں، ذرا تم بتاؤ جبریل. تو جبریل علیہ السلام نے یوں عرض کی کہ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانے ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے ہم نے خدایا، تجھے ہم نے. تو میرے کہنے سننے کا کوئی غلطی ہوتا ہے پوری سب مجھے معاف فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. جو حضرات سے مجھے نہیں تھا کہ اس میں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.